अमेरिका में यूएस कांग्रेस के अंदर टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन में जुल्फिकार बुखारी के बहुत बड़े इंकशाफ, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा और कोलंबिया के शहर बोगोटा जो उनका दारुल हुकूमत है वहां पे फलस्तीन को लेकर 30 ममालिक ने इजराइल के खिलाफ कदम उठा ही लिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन से जो मुनक्किद की गई वॉशिंगटन डीसी में 15 जुलाई को, और वहां पे बहुत सारे लोगों ने बात की, मगर सबसे बड़े इंकशाफात किए जुल्फिकार बुखारी जो इमरान खान की काबीना के अंदर एक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर थे। मिनिस्टर का पोर्टफोलियो था उनके पास, ओवरसीज को लेकर भी वो बातचीत कर रहे थे, मगर उनके जो ये इंकशाफात थे वो बहुत ही अहम। और इस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर एक फस्तायत की लहर चल रही है जहां पे एक काबिज टोला लेड बाय फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक तरीके से पूरे रियासत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उनको लेकर जुल्फिकार बुखारी ने, जुल्फी बुखारी जिन्हें कहते हैं, बहुत अहम बात की स्पेसिफिकली कि जब इन्हें आईएसआई चीफ के ओहदे से 2019 में समर ऑफ 2019 जून की बात है, जो पहला ऑपरेशन किया था जिसमें अभिनंदन भी एक तरीके से गिराया गया था, उसके बाद हटाया गया था इन्हें। तो क्या हुआ, क्या कहा, पहले सुने जुल्फी बुखारी को, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Pakistan now virtually stands alone in the world by allowing military trials of civilians under a constitution that supposedly guarantees its fair trial and due protest. The ICJ says it's a travesty of justice, glaring surrender of human rights. तो जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि जो साबिका आईएसआई चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, सबसे अहम शख्सियत है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने जुल्फी बुखारी को डायरेक्टली खुद ही अप्रोच किया कि इनका राब्ता कराया जाए बुशरा बीवी से, जो इनको हटाया गया था। बेसिकली अब किन रीजन्स की वजह से हटाया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि जी ईरान के अंदर इन्होंने जाके बदतमीजी की थी उसकी वजह से, कुछ लोग कहते हैं कि इनके अपने जाती इख्तिलाफात थे, कुछ लोग कहते हैं कि जी बुशरा बीवी के कहने के हटाया गया था। जो भी हकीकत है, जुल्फी बुखारी ने पहली बार आके इस अहम अमरीकी कांग्रेशनल कमीशन के सामने ये इंकशाफ कर दिया है कि इनको डायरेक्टली अप्रोच किया गया था और उस रिक्वेस्ट को, मिलने की रिक्वेस्ट को बुशरा बीबी ने, जो इमरान खान की अहलिया हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। याद रखें, इस टेस्टिमनी से एक दिन कबल अलीमा खान ने भी आके बहुत बड़ा इंकशाफ किया था कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, इमरान खान कहते हैं कि अगर उन्हें या उनकी बेगम को कुछ हुआ जेल के अंदर, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ जनरल आसिम मुनीर होंगे और उनकी पार्टी को उनसे हिसाब लेना होगा अगर उन्हें कुछ हुआ। ये स्टेटमेंट्स बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता बहुत खतरनाक हो रहे हैं और लग रहा है कि जो अब इस प्रोसेस को, इस रिजीम चेंज ऑपरेशन को 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। इलेक्शंस फरवरी 2024 के ऊपर भी जुल्फी बुखारी ने बात की, उसको पहले सुने फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। These were the most brutally rigged elections in Pakistan's history. The rigging started months earlier than the actual election day. They stole the symbol of our very part of the party, which was the cricket bat, so voters couldn't identify us on the ballot. तो जुल्फी बुखारी ने एक बार फिर वो सब हकाइक सामने रख दिए इस कमीशन के सामने कि जी इलेक्शंस सबसे बदतरीन रिग्ड शुदा इलेक्शंस थे। और इसके बाद रिएक्शन क्या आया, जो कमेटी के मेंबर थे, याद रखें कि ये बायपार्टिजन एक कांग्रेशनल हियरिंग थी टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और इस बायपार्टिजन कमीशन के अंदर दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट मौजूद थे। इसके अंदर बड़े अहम लोगों का हाथ भी था, किरदार उन्होंने अदा किया, पाक पैक ने भी किया और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने भी इसके अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा किया। ये दोनों ग्रुप्स अपोज थे, लेकिन इस मौजू के ऊपर आके वो अब मिल गए हैं और उनकी अपनी एक मिली मेहनत आप कह लें, जॉइंट एफर्ट्स के जरिए अब इस कमीशन ने और इसके अंदर जो मेंबरान हैं उन्होंने ये बातें सुनी है। एक मुख्तसर सा इल्हान उमर डेमोक्रेट की तरफ से और रिपब्लिकन साइड से भी कुछ बातें आई हैं इसके ऊपर, पहले उसके ऊपर निगाह डालते हैं फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Arbitrary detention and forced disappearance for numerous reasons.
Some are being targeted for their political affiliation. Imran Khan is an emblematic example, but by no means not the only example. یہ اب بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمیں پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے فیلڈ مارشل کی ایک لنچن میٹنگ ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے. اس کے اندر کیا باتیں ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. رائن گن کو بھی ایک خبر لیک کی گئی اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا عاصم منیر سے. اب اور ذرائعوں سے بھی بات آ گئی ہے کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی, اور جو مہلت دی گئی تھی 2 ہفتے کی, 1 مہینے کی, 1.5 مہینے کی, جتنے کی بھی, وہ ٹائم اب پورا ہو چکا ہے. اور اسی لیے شاید پریشر جو ہے اب وہ بڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سختیاں بھی بڑھ رہی ہیں. یاسمین راشد کا تو ہم ذکر کر ہی رہے ہیں, 74 سالہ کینسر سروائیور, ایسما کی پیشنٹ, 800 دن سے زائد انہیں جیل میں ہو گئے ہیں اور ان کو بھی ایک سیاسی مجرم کر کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ انتقام کی لہر اور یہ نفرت جو ہے یہ کم نہیں ہو کے دے رہی اور وقت اب کم ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے شاید جو یہ فارم 47 کی حکومت لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے. سہیل وڑائچ کو لے لیں, محسن بیگ کو لے لیں, جتنے بھی یہ دیگر لوگ ہیں اس کے اہلکار ہیں, سپورٹرز ہیں, وہ سب یہ جو حکومت وقت ہے فارم 47 کی اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اکانومی کو لے کر. کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ سامنے ہمارے صاف ہے, کیونکہ یہ لوگ لیٹنے کے لیے تیار ہیں, مگر جو لوگ پریشر ڈال رہے ہیں ان کو اور کچھ چاہیے. دل مانگے مور, اور مور کیا ہے؟ صدارت پاکستان. محسن نقوی نے آ کے اس رومر کو مسترد کر دیا ہے کہ جی کچھ نہیں, ہم ایک کولیشن کا حصہ ہیں, ہم آگے چلتے بڑھتے رہیں گے, کوئی ہمارے اختلافات نہیں ہے, کوئی ہمارا مسئلہ نہیں ہے, مگر دال میں کچھ کالا ضرور ہے. ہوس بہت ہے, ہیویسلی کہتے ہیں ٹرکش میں. جب آپ کے اندر کچھ زیادہ ہی ایمبیشن ہو جائے نا, زیادہ ہی آپ اسپائر کرنا شروع کر دیں, تو پھر کوئی آپ کو چیز اور نظر نہیں آتی اپنے سوائے جس چیز کے اوپر آپ لسٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں, جو اس چیز کی آپ کو خواہش ہوتی ہے. یہ تو ہو گئی ٹام لانٹوس کو لے کر بات, اور اس کمیشن کے اندر کیا پاکستان کے پول کھلے, اور واقعی میں جو ممبران بھی تھے موجود یو ایس کانگریس مین اور ویمن, اعلان عمر سمیت, ان سب نے کہا کہ یہ تو بہت ہی ایک اتھارٹیرینزم عروج پہ پہنچ گیا پاکستان کے اندر. آبویسلی اب عروج پہ نہ صرف اتھارٹیرینزم پہنچا ہے, مگر جو مہنگائی کی لہر ہے اس کے اندر بھی پاکستان میں اضافہ ہو گیا ہے. حکومت نے پیٹرول, حکومت کہہ رہا ہوں فارم 47 حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں 5.36% کا اضافہ کیا ہے, پیسے کا اضافہ کیا ہے, اور ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے کا اضافہ کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب پیٹرول کی پرائس 272 روپے 15 پیسے ہو گئی ہے, اور ڈیزل کی پرائس یعنی ایچ ایس ڈی ہائی سپیڈ ڈیزل کی پرائس ہو گئی ہے 284 روپے 35 پیسے پر لیٹر. واو, کین یو بلیو دیٹ؟ اور یہ بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پرائسز کم ہو رہی ہیں. اوپر گئی تھی ایران کانفلکٹ کے اوپر, مگر اب اس کے اوپر بھی اگر احتجاج نہ ہو, اگر کوئی کاروائی نہ ہو, اور اگر لوگ کھڑے نہ ہو, تو پھر بس لیٹ جاؤ. ملک تو ویسے ہی تباہ ہو چکا ہے, معیشت تو ویسے ہی تباہ ہو چکی ہے, اور ٹرولنگ اب کس طرح کر رہے ہیں یہ لوگ کہ سی او ایس کے خلاف تنقید کرنا بغاوت ہے. نہیں, بغاوت نہیں ہے, آپ کی غلط فہمی ہے. آرٹیکل 4 بنتا ہے اس کے اوپر, سب لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ اس کے اندر یہ بربادی کے اندر پاکستان کو تباہ کرنے کے اندر جو کردار کیا ہے. یاد رکھیں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی, چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز برقرار رہے گی, یہ فسطائیت اور یہ ظلم برقرار رہے گا, ان کو غلط فہمی ہے. پاکستان سے تھوڑا ہٹتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتے ہیں کولمبیا. کولمبیا لیٹن امریکہ کے اندر ہے, اور وہاں پہ 30 ممالک نے ایک ہیگ پلیٹ فارم کے اوپر, ہیگ سمٹ کے اوپر, ہیگ گروپ کہتے ہیں اسے ایکچولی, ملاقات کی ہے, اور اسرائیلی بربریت اور اسرائیلی قبضہ جو ہے فلسطین کے اوپر, اس کو ختم اور شد کرنے کے اوپر اپنا رضامندی کا بھی اظہار کیا ہے. یہ کہا ہے کہ سیاسی, معیشی اور عدلیہ کے ذریعے, انٹرنیشنل لاز کے ذریعے وہ اسرائیل کو کاؤنٹر کریں گے.
اب اس سمٹ کے اندر اسپین بھی موجود تھا, چائنا بھی تھا, قطر بھی تھا, کولمبیا بھی تھا, بہت ممالک تھے, مگر ایک ممالک جو نہیں تھا وہ تھا پاکستان. اب پاکستان کیوں نہیں تھا اس کے اندر؟ کیونکہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جو اہلکار ہیں اس جینوسائیڈ کے غازہ کے اندر ان کو نوبل پرائز مل جائے, اور پاکستان یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے حصہ بنے یہ نئی جو ایک ایکویژن بن رہی ہے ایبراہم اکارڈز کو لے کر اس کے اندر. اچھا, نہ سعودی عرب تھا اس کے اندر, نہ متحدہ عرب امارات تھا اس کے اندر, تو قطر تھا. بڑی بات ہے, قطر کی اپنی پوزیشن ہے, قطر کے اندر سب سے بڑا بیس بھی ہے امریکہ کا, مگر اس کے باوجود قطر تھا, آئرلینڈ بھی تھا, اسپین کا تو میں نے ذکر کر دیا ہے, ساؤتھ افریقہ بھی تھا, اور دیگر ممالک تھے. ساؤتھ افریقہ کی افریقن نیشنل کانگریس نے اسرائیلی پالیسیز کو اپنے ملک کے اندر جو ہوا اس سے بھی کمپیئر کیا. تو اب گیم جو ہے اسرائیل کے لیے ایک طریقے سے بہت راستے بند بھی ہو گئے, مگر جب تک امریکہ کی اس کو حمایت ہے نیتن یاہو کو, تو وہ چلتا رہے گا. جس طریقے سے پاکستان کے اندر جب تک امریکہ کی بیکنگ ہے, ہماری یہ فسطائیت اور بربریت نما رجیم کو, یہ چلتی رہے گی. مگر کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں چلتی. یہ میرا تجزیہ ہے آج کے لیے. اپنا خیال رکھیں. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. انشاءاللہ کچھ ہی گھنٹے میں ایک اور اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.